بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مختصر خلاصہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلے لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا، یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے۔ 10واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کا بقیہ حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات، نمبر 3 اللہ تعالی کی نصرت کے 4 اسباب، نمبر 4 جنگ سے متعلق ہدایات، نمبر 5 ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ السلام اور آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات۔ نمبر 1 کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ نمبر 2 شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ نمبر 3 قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے درج ذیل اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، نمبر 3 اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، نمبر 4 مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا۔ نمبر 4 جنگ سے متعلق ہدایات۔ 1 دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ نمبر 2 اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔ نمبر 5 ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ اس پارے میں ہجرت اور نصرت کے درج ذیل فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مہاجرین اور انصار سچے مومنین ہیں، نمبر 2 گناہوں کی مغفرت، نمبر 3 رزق کریم کا وعدہ، یعنی ہجرت اور نصرت کرنے والے مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے رزق کی فراوانی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ توبہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، نمبر 2 مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان ہے، مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ جو وقت کی سپر پاور تھے، مقابلہ شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر تھا، اور پھل بھی پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، قدرت کے باوجود میدان جہاد سے بھاگے اور جھوٹے بہانے تراشے۔ وہ مسلمانوں کے لیے دل میں بغض و حسد رکھتے، مسلمانوں کی خوشی و کامیابی پر غمزدہ ہوتے اور مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو قسمیں کھا کر اپنا ہونے کا یقین دلاتے، ہمیشہ مال کے طلبگار رہتے، بخل ان کی فطرت تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات کہتے۔ ان کے لیے فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔
پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔